صفحہ نمبر 35. صفحہ نمبر 35 جہاں سے رکوع شروع ہوتا ہے. صفحہ نمبر 35 کی دوسری لائن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین ادخلوا الجنة انتم وازواجکم تحبرون. کل کے درس کی بالکل آخری آیت کے اندر اللہ نے دنیاوی دوستوں کا تذکرہ فرمایا کہ قیامت والے دن جب میدان محشر میں ساری مخلوقات اکٹھی ہو جائے گی، یہ دنیا والے دوست یہ ایک دوسرے کے دشمن بنتے ہوئے نظر آئیں گے. آج جن کے بغیر ہم اکیلے کھانا پسند نہیں کرتے، سفر پسند نہیں کرتے، دنیاوی دوستوں کی وجہ سے مائی باپ کے دل کو ناراض بھی کر دیتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں. یہ آپس میں دشمن بن جائیں گے. صرف وہ دوست کام آئیں گے، ان کی دوستی ادھر بھی کام آئے گی جو متقی اور نیک لوگوں کی دوستی تھی. اللہ نے فرمایا متقین اور نیک لوگوں کی دوستی میدان محشر میں بھی کام آئے گی. اس وقت تک متقین دوست اپنے اس ساتھی کو جس کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ اس نے جہنم میں جانا ہے، اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ اسے جہنم کے اندر ڈال بھی دیں گے. نیک دوست، متقی دوست اللہ کے سامنے استغاثہ پیش کریں گے. ہم اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ اپنے اس ساتھی کو نہ لے جائیں. یہ ہمارے ساتھ دنیا میں مسجد میں آ کے نمازیں پڑھا کرتا تھا، روزے رکھا کرتا تھا، یہ ہمارے ساتھ قرآن کی مجلس میں بیٹھا کرتا تھا. یہ ساری باتیں نیک لوگ اللہ کے سامنے رکھیں گے. امام الانبیاء نے فرمایا کہ پھر اللہ انہیں اجازت دیں گے کہ آپ جاؤ اپنے ساتھی کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جاؤ. یہاں امام الانبیاء نے فرمایا کہ یہ جو نیک لوگ ہیں اللہ انہیں اجازت دیں گے، یہ جہنم کے اندر چلے جائیں گے، لیکن آپ کو خالق ارض و سما ان کے لیے گل گلزار بنا دے گا، باغ و بہار بنا دے گا. بالکل کوئی پتہ نہیں ہوگا کہ یہ جہنم ہے. یہ اپنے دوستوں کو وہاں سے نکالیں گے اور جنت میں ساتھ لے جائیں گے. قرآن نے اس مقام پر پھر متقین لوگوں کا تذکرہ فرمایا، نیک لوگوں کا تذکرہ فرمایا. قیامت والے دن
اللہ متقین لوگوں کو مخاطب کر کے فرمائیں گے تم نے دنیا کے اندر امتحان والی زندگی کو بڑے ہی احسن انداز سے گزارا اور میری رحمت کے مقام تک تم آ کر پہنچ گئے۔ پھر اللہ متقین لوگوں کو مخاطب کر کے فرمائیں گے کہ سن لو، آج کے بعد تمہیں کوئی دکھ نہیں پہنچے گا، کوئی درد نہیں پہنچے گا، کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ آج کے بعد تم نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پرسکون زندگی گزارنی ہے اور اطمینان کے ساتھ اب تمہاری زندگی کا آغاز ہو چکا ہے۔ آج کے بعد تمہاری زندگی کے اندر کوئی غم نہیں آئے گا، تم غمگین بھی نہیں ہوگے۔ غمگین کا کیا مطلب؟ کہ پچھلی زندگی پر انسان کو افسوس ہو کہ میں نے کفر اختیار کیا، شرک اختیار کیا، میں نے اللہ کی نافرمانی اختیار کی، تو اللہ فرمائیں گے آج کے بعد تمہیں کوئی غم بھی نہیں پہنچے گا اور پچھلی زندگی پر تمہیں افسوس بھی نہیں ہے، اس لیے کہ جو تم نے پچھلی زندگی گزاری ہے یہ ایمان کے ساتھ گزاری ہے، خالق ارض و سما کے احکامات کے مطابق گزاری ہے اور اللہ والا راستہ تم نے اختیار کیا ہے اور میری تم نے تابعداری کی ہے، فرما برداری کی ہے، اطاعت کی ہے، تم نے میری توحید کو مانا ہے، پیغمبر کی رسالت کو مانا ہے، تم نے قیامت کو مانا ہے، تم نے بعد الموت کو مانا ہے اور دنیا کے اندر تم نے میرے حکموں کے مطابق اپنے آپ کو رکھ کر سختیوں کو بھی برداشت کیا، تکلیفوں کو بھی برداشت کیا، مصائب حالات کو بھی برداشت کیا، بھوک کو بھی برداشت کیا، تم نے اپنے جسم پر آنے والی سختیوں کو بھی برداشت کیا، ساری چیزوں پر تم صبر کرتے رہے، لیکن تمہارے عقائد و نظریات کے اندر ذرا برابر بھی کمی نہیں آئی ہے۔ تم نے جب میری ذات پر ایمان لایا اس کے بعد تم مستقیم ہوگے، تم ڈٹ کے، لوگوں نے اگر سے تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہے، تم نے اپنے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے کروا دیے، لیکن تم نے میری وحدانیت پر کوئی سودا نہیں کیا۔ یہ اللہ متقین کو قیامت والے دن مخاطب کر کے یہ ساری باتیں بتائیں گے اور ساری باتیں بتانے کے بعد پھر اللہ فرمائیں گے اوے میرے نیک بندو، جنہوں نے دنیا کے اندر میرے دین کی خاطر، میری وحدانیت کی خاطر اور میرے احکامات کی خاطر بڑی تکلیفیں، سختیاں اور مصیبتیں برداشت کی ہیں، آج میں تمہارے لیے خوشی کا اعلان سنانا چاہتا ہوں، سن لو، میں نے تمہیں جنت کا وارث بنا دیا ہے، میں نے تمہیں جنت کا وارث بنا دیا ہے۔ اب ان آیات کے اندر پہلے خالق ارض و سما نے متقی لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ متقین لوگ کون ہوتے ہیں، وہ دنیا میں کیسے زندگی گزارتے ہیں، اور پھر جب وہ میرے پاس آ جائیں گے پھر میں انہیں کیا انعام دوں گا، کیا میں ان کا اکرام کروں گا، کیا میں ان کی مہمان نوازی کروں گا، ان کا میں کیسے استقبال کروں گا، لیکن اس سے پہلے شرط یہ ہے کہ ایمان قبول کرنا پڑے گا، اللہ کی وحدانیت کو قبول کرنا پڑے گا، قرآن مجید کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی، دنیا میں سختیاں، تکلیفیں، مصائب، حالات کو برداشت کرنا پڑے گا، ان پر صبر کرنا پڑے گا اور دوسروں کو معاف کرنا پڑے گا اور اپنے نفس کو اپنے تابع کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو نفس کے تابع نہیں کرنا پڑے گا بلکہ نفس کو اپنے تابع کرتے ہوئے اپنی خواہشات کو قربان کرنا پڑے گا۔ یہ جنت کا مل جانا، امام الانبیاء نے ایک صحابی سے فرمایا اگر تو جنت میں پہنچ گیا نا تو اس سے بڑی کامیابی کوئی۔ اب سنو ترجمہ، فرمایا یا عبادی، اے میرے بندو، لا خوف علیکم اليوم، آج کے دن کوئی غم نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے تم پر، ولا انتم تحزنون، اور نہ تم آج کے بعد غم زدہ ہوگے، آج کے بعد کوئی غم بھی تمہاری زندگی میں نہیں آئے گا، غم بھی سارے ختم ہوگے،
پریشانیاں بھی ساری ختم ہو گئی، دکھ و درد، تکلیفیں، بھوک ساری ختم ہو گئی۔ یہ جنت ملے گی کس کو؟ اس کا تذکرہ فرمایا، ما الذین آمنوا بآیاتنا، یہ جنت ان لوگوں کو ملے گی، الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، بآیاتنا، ہماری آیتوں کے ساتھ، ہمارے احکامات کو انہوں نے مانا، قرآن مجید کو مان لیا، پیغمبر کی رسالت کو انہوں نے مان لیا، وَقَانُوا مُسْلِمِينَ، اور ایمان لانے کے بعد وہ اللہ کے تابعدار بن گئے، فرما بردار بن گئے۔ انہوں نے عاجزی کو اختیار کیا، تکبر کو پھر اختیار نہیں کیا، انہوں نے پھر خالق ارض و سما کے رستے میں جانوں کو قربان کر دیا، مالوں کو قربان کر دیا، انہوں نے خالق ارض و سما کی رضا کے لیے اپنے غصوں کو قربان کر دیا۔ فرمایا پھر یہ کام جنہوں نے کیے ہیں، پھر اللہ ان متقین لوگوں کو اعلان کر کے کہے گا، ادخلوا الجنت، جنت میں داخل ہو جاؤ، ادخلوا الجنت، جنت میں داخل ہو جاؤ، انتم وازواجکم، تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی، تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی، تحبرون، تمہاری عزت کی جائے گی، تمہارا احترام کیا جائے گا، تمہارا استقبال بہترین انداز سے کیا جائے گا۔ پیچھے غالباً سورہ مومن کے اندر آپ نے یہ بات سنی ہے کہ وہ فرشتے جنہوں نے خالق ارض و سما کے عرش کو تھاما ہوا ہے، وہ ہر وقت خالق ارض و سما کے سامنے مومن بندوں کے لیے یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں، فرشتے، مولا اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرما، مولا انہیں جنت کے باغات میں داخل کر دے، مولا انہیں بھی داخل کر دے، ان کی بیویوں کو بھی داخل کر دے، ان کے آباء و اجداد کو بھی داخل کر دے، اور ان کی اولادوں کو بھی داخل کر دے۔ فرشتے ہر وقت یہ دعا کر رہے ہیں، دن کو بھی یہ دعا کر رہے ہیں، رات کو بھی یہ دعا کر رہے ہیں، اور مومنین کے لیے استغفار کر رہے ہیں، اور یہ دعائیں کر رہے ہیں۔ اس کا تذکرہ آپ نے سورہ مومن کے اندر سنا، تو اللہ نے فرمایا کہ جو نیک لوگ ہوں گے، مومن لوگ ہوں گے، ہم انہیں بھی جنت کے اندر داخل کریں گے، اور ان کی بیویوں کو بھی جنت میں داخل کریں گے۔ فرمایا ادخلوا الجنت، داخل ہو جاؤ جنت میں، انتم وازواجکم، تم اور تمہاری بیویاں، تحبرون، تمہاری عزت کی جائے گی۔ جب جنت میں آدمی پہنچ جائے گا، جنت میں پہنچ جائے گا، اللہ نے ایمان والوں کے لیے جنت کے دروازوں کو جب کھول دے گا، اللہ جب جنتی لوگ اندر جنت میں جائیں گے تو اللہ نے وہ کیفیت بیان کی ہے کہ جنت میں ان کا اکرام کیسے کیا جائے گا، اس کا تذکرہ کیا۔ فرمایا یطاف علیہم بصحاف من ذهب واکواب، یطاف پھیرے جائیں گے، یطاف پھیرے جائیں گے علیہم ان جنتیوں پر، بصحاف پیالے، من ذهب وہ سونے کے ہوں گے، واکواب اور وہ گلاس ہوں گے چاندی کے، سونے کے اور چاندی کے ہوں گے۔ حدیث کے اندر آتا ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایران کا سفر کر رہے ہیں، رستے میں ایک جگہ پیاس نے بڑا تنگ کیا، ایک مجوسی کے گھر میں پہنچے، آپ نے اس مجوسی سے کہا کہ مجھے پانی چاہیے، مجھے پیاس لگی ہے۔ جب وہ مجوسی آپ کے لیے پانی لایا تو پانی کا جو گلاس تھا وہ چاندی کا تھا۔ آپ نے پانی پینے سے انکار کر دیا کہ میں پانی نہیں پیوں گا۔ غلام واپس لے گیا، تھوڑی دیر کے بعد آپ نے پھر پانی کا سوال کیا کہ مجھے پانی چاہیے۔ دوبارہ جب پانی لایا گیا تو وہ پھر چاندی کے گلاس میں تھا۔ آپ نے اس گلاس کو پکڑ کر زمین پر مارا اور آپ نے فرمایا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سونے اور چاندی کے برتن میں کھانے سے منع فرمایا ہے، اور آپ نے فرمایا سونے اور چاندی کے برتن میں مومن نہیں، یہ کافر دنیا میں کھایا کرتے ہیں۔ مومنوں کا یہ شیبہ نہیں ہے کہ وہ سونے اور چاندی کے برتن میں کھائیں اور پئیں،
مردوں کے لیے بھی یہی حکم ہے، عورتوں کے لیے بھی شریعت نے یہی حکم دیا ہے کہ سونے اور چاندی کا برتن کھانے پینے کے لیے استعمال نہیں کرنا۔ حضرت حذیفہ نے پھینکا اور فرمایا کہ امام الانبیاء نے فرمایا سونے اور چاندی کے برتن میں تو اللہ بندوں کا جنت میں اکرام کریں گے، جنت میں۔ دنیا میں یہ کافروں کے لیے، یہ مومنوں کے لیے نہیں۔ فرمایا یطاف علیہم، پھیرے جائیں گے علیہم جنتیوں پر، بصحاف من ذہب واکواب، بصحاف پیالے من ذہب سونے سے، واکواب اور گلاس، وفیہا ما تشتہیہ الانفس، اور اس جنت کے اندر ما ہر وہ چیز ہوگی تشتہیہ الانفس جس کو انسان کا نفس چاہے گا، جس کو انسان کا نفس چاہے گا۔ جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جس کو انسان کا نفس چاہے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جب قرآن کی یہ آیت سنی آپ نے فرمایا حضرت مجھے اونٹوں سے بڑا پیار ہے، مجھے اونٹوں سے بڑا پیار ہے، تو جنت میں مجھے اونٹ مل جائیں گے؟ آپ نے فرمایا تجھے جنت میں اونٹ مل جائیں گے۔ ایک اور صحابی آئے، کہنے لگے اللہ کے پیغمبر مجھے کھیتی باڑی سے بڑا پیار ہے، مجھے کھیتی باڑی سے بڑا پیار ہے، تو مجھے جنت میں کھیتی باڑی کا موقع ملے گا؟ آپ نے فرمایا ضرور، جب تیرے دل میں یہ چاہت آئے گی کہ میں کھیتی باڑی کروں، اللہ تیرے لیے زمین کو ہموار کر دیں گے، اللہ تیرے سامنے دانے کا ڈھیر لگا دیں گے، وہ زمین نرم ہو جائے گی، وہ تیرے سامنے دانا پھینکا جائے گا، فوراً تیرے سامنے وہ پودا تیار ہو جائے گا، فوراً وہ تیرے سامنے خشک ہو جائے گا، فوراً وہ تیرے سامنے کٹ کے وہ غلہ تیرے سامنے اس کا ڈھیر بن جائے گا، تیری یہ خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا جنت میں یاقوت کا گھوڑا ہوگا اور ہر ایک آدمی کو دیا جائے گا، اس گھوڑے پر سوار ہوگا، وہ سیکنڈوں کے اندر لاکھوں میل کا سفر کر لے گا، نہ تو وہاں کوئی تھکاوٹ ہوگی اور نہ ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہوگا۔ فرمایا جب جنت میں پہنچ جاؤ گے جو چاہو گے وہی تمہیں ملے گا، جو دل میں خیال کرو گے۔ اس لیے کہتے ہیں دنیا میں رب کی مرضی کے مطابق زندگی گزار لو، جنت میں اپنی مرضی سے زندگی گزارو گے، اور دنیا میں اگر اپنی مرضی سے زندگی گزارو گے تو پھر آخرت میں رب کی مرضی سے زندگی گزارو گے۔ اب تمہاری مرضی ہے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ اللہ نے کہا میں نے تو تمہارے لیے بالکل تمہیں اختیار دے کے سارے راستے تمہارے سامنے کھول دیے، تمہاری مرضی، تم ایمان کو اختیار کرو یا کفر کو اختیار کرو، میری کوئی پکڑ نہیں ہے۔ میں نے تمہیں جنت کا راستہ بھی دکھا دیا ہے، جہنم کا راستہ بھی دکھا دیا ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے جو دنیا میں بن دیکھے میری ذات کو مانے گا، میری وحدانیت کا اقرار کرے گا اور میرے احکامات کے مطابق زندگی گزارے گا، تابعداری کے اندر، فرما برداری کے اندر، تنہائیوں میں ہے تو تب مجھ سے ڈرے گا، محفلوں میں ہے تو تب مجھ سے ڈرے گا، پھر پتہ چلے گا کہ وہ میری وحدانیت کو کتنا مانتا ہے۔ اگر دنیا میں میری مرضی کے مطابق زندگی گزار لی تو جنت میں تو اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارے گا، اگر دنیا میں تو نے اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاری تو آخرت میں میری مرضی کے مطابق زندگی گزارے گا۔ وہ زندگی کیسے گزارے گا؟ اگلی آیت کے اندر اس کا تذکرہ ہے، سنیں۔ فرمایا ما تشتہیہ الانفس، جو چاہے گا تیرا نفس وہی ہوگا، وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، ان چیزوں کو دیکھ کر تیری آنکھیں ٹھنڈک محسوس کریں گی، تیری آنکھیں لطف محسوس کریں گی، وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور تم ہمیشہ ہمیشہ اس جنت کے اندر رہو گے، ہمیشہ ہمیشہ اس جنت کے اندر رہو گے، کبھی بھی تمہیں جنت سے نہیں نکالا جائے گا۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا، لوگوں یہ وہ جنت جس کا میں نے تمہیں وارث بنا دیا ہے، بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، ان کاموں کی وجہ سے جو تم دنیا کے اندر کیا کرتے تھے، تم نے بن دیکھے نمازیں بھی پڑھی، تم نے بن دیکھے صدقے بھی دیے، تم نے مجھے دیکھا نہیں ہے روزے بھی رکھے، بڑی شدید گرمی ہے،
سارا دن تم نے اپنے پیٹ کو پانی سے روکے رکھا، کس وجہ سے؟ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تم نے دنیا کی زندگی میں نمازیں بھی پڑھی، تم دنیا کی زندگی میں بڑی سرد میں رات کو اٹھا کرتے تھے اور میرے سامنے سجدے کیا کرتے تھے، میدان جہاد کے اندر اپنے جانوں کو بھی تم نے قربان کیا، جانوروں کو بھی تم نے میرے سامنے قربان کیا، یہ سب کام تم نے بن دیکھے کیے، یہ اس وجہ سے آج میں تمہیں جنت دے رہا ہوں۔ جہاں سے قرآن شروع ہوتا ہے نا، قرآن نے کیا فرمایا؟ مومنوں کی سب سے پہلی صفت کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، سب سے پہلی مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لے کر آتا ہے۔ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے لیکن ہم نے اللہ کو مانا ہے، ہم نے نبیوں کو نہیں دیکھا، ہم نے امام الانبیاء کو نہیں دیکھا، پر ہمارا الحمدللہ ایمان ہے کہ امام الانبیاء اللہ کے نبی ہیں، امام الانبیاء کی وجہ سے ہمیں قرآن پہنچا، ہمیں قرآن سمجھ آیا، ہم نے امام الانبیاء کو نبی مانا تو ہمیں اللہ کا تعارف ہوا۔ اگر ہم امام الانبیاء کو نبی نہ مانتے تو اللہ کا تعارف ہمیں کیسے ہوتا؟ تو یہ ساری چیزیں اللہ نے فرمایا تم نے جو دنیا میں کی ہے نا، آج اس کے بدلے میں تمہیں جنت دیتا ہوں۔ لہم فیہا فاکہۃ، تمہارے لیے اس جنت میں میوے ہیں، کثیرۃ، بہت زیادہ، منہا تاکلون، منہا تاکلون، جس سے تم کھاؤ گے، جس سے تم کھاؤ گے۔ دوسری جگہ فرمایا لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ موسم کے ساتھ باغ میں پھل آتا ہے، موسم کے ساتھ آتا ہے نا، ایک باغ کا پھل کا ایک موسم ہے، بس موسم گیا تو پھل بھی چلا گیا۔ اور پھر اگر کوئی پھل کھانے کا ارادہ کرتا ہے، اس کا دل کرتا ہے کہ میں پھل کھاؤں، اس نے دیکھا مالک سویا ہوا ہے یا مالک نہیں ہے، گیا اندر، پھر جب دیکھا کہ مالک آ گیا ہے پھر بھاگ جاتا ہے۔ تو قرآن نے فرمایا جنت میں یہ ترتیب نہیں ہوگی، جنت میں تو جب درخت سے ایک پھل تم اتارو گے تو ساتھ ہی دوسرا لگ جائے گا، ساتھ ہی دوسرا لگ جائے گا۔ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ تو جنت کے پھل ختم ہوں گے، نہ منع کرنے والا کوئی ہوگا، نہ روکنے والا کوئی ہوگا۔ حدیث کے اندر آتا ہے ایک آدمی ارادہ کرے گا نا پھل کھانے کا، تو ارادہ ہی کرے گا تو درخت کی ٹہنی اس کے سامنے خود بخود آ جائے گی، خود بخود درخت کی ٹہنی اس کے سامنے آ جائے گی، وہ توڑے گا نا ساتھ ہی دوسرا پھل لگ جائے گا، ساتھ ہی۔ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ تو جنت کے درختوں کا پھل ختم ہوگا اور نہ وہاں کوئی روکنے والا ہوگا۔ دنیا کے باغوں میں تو لوگ روک دیتے ہیں نا، وہ بھائی نہیں توڑنا، وہ بھاگ جاؤ، یہ کرو وہ کرو، ایسے ہوتا ہے نا۔ آخرت کے باغوں میں یہ نہیں ہوگا، اللہ کہیں گے منہا تاکلون، یہ بہت زیادہ پھل ہے، اس سے تم کھاؤ۔ یہ تو تذکرہ تھا مستقیم لوگوں کا۔ اب اس کے مد مقابل جو مجرم لوگ ہیں، جنہوں نے دنیا کی زندگی میں خالق و سما کی وحدانیت کو نہیں مانا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کیا، بلکہ اللہ کی ذات کے ساتھ شریک کیا، شریک ٹھہرائے، اور انہوں نے خالق و سما کی احکامات کے مطابق بھی عمل نہیں کیا، اور دنیا کی زندگی گزاری انہوں نے اپنے نفس کے مطابق، ان کا کیا حال ہوگا؟ فرمایا ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، بے شک مجرم لوگ جہنم کے اندر عذاب میں ہوں گے، خالدون، یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں لا یفتر عنہم، ذرا برابر بھی ان سے عذاب کم نہیں کیا جائے گا، بلکہ روز بروز عذاب کے اندر زیادتی ہوتی چلی جائے گی۔ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ، اور وہ اس جہنم کے اندر نا امید ہو جائیں گے، نا امید ہو جائیں گے کہ اب ہم اس جہنم سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اللہ نے فرمایا وہاں اللہ اعلان کرے گا وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ، وہ جہنمیوں ہم نے تو تمہارے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا، وَلَٰكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ، لیکن تم نے تو اپنی جانوں پر خود ظلم کیا۔ ہم نے تو نبیوں کو بھی بھیجا تھا، ہم نے تو کتابوں کو بھی بھیجا تھا، ہم نے تو تمہیں عقل بھی دی تھی، ہم نے تیرے لیے آسمانوں کو بنایا، زمین کو بنایا، سورج کو بنایا، چاند کو بنایا، ستاروں کو بنایا، گرمی کو بنایا، سردی کو بنایا،
حجر کو بنایا، شجر کو بنایا، درختوں کو بنایا، دریاؤں کو بنایا، پہاڑوں کو بنایا، ہم نے تیرے لیے جانوروں کو بنایا، تو اپنی ساری عقل دنیا کے لیے استعمال کیا کرتا تھا، کتنے بڑے بڑے تو کام کیا کرتا تھا، دنیا کے بارے میں تو کتنا سوچا کرتا تھا، جو میں نے تجھے عقل دی ہے وہ عقل ساری کی ساری تو نے دنیا کے اندر استعمال کر دی۔ تو نے اپنی عقل سے یہ بات نہیں سوچی کہ بغیر ستونوں کے آسمانوں کا کھڑا کرنے والا کون ہے، جو بغیر ستونوں کے آسمانوں کے کھڑا کر سکتا ہے، وہ ہمیں دوبارہ قبروں سے زندہ بھی کر سکتا ہے، وہ دوبارہ بھی اٹھا سکتا ہے، وہ اپنی عدالت کے اندر ہمیں کھڑا کر سکتا ہے۔ میں نے تو ظلم نہیں کیا، تم نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا ہے۔ اب جب تم نے ظلم کیا، میں نے تو نبیوں کو بھی بھیجا، کتابوں کو بھی بھیجا، مبلغین کو بھی بھیجا، عقل بھی میں نے تمہیں دی، آنکھیں بھی تمہیں دی، جسم بھی تمہیں دیا، میں نے ہر چیز تمہیں دی، اور پھر میں نے تمہارے سامنے قرآن میں کہہ دیا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، میں نے دو راستے تمہیں دکھا دیے ہیں، یہ جنت کو جاتا ہے، یہ جہنم کو جاتا ہے، اب تیری مرضی، تو جس راستے پر جا، تو نے اپنے لیے اس راستے کو پسند کیا ہے، لہذا اللہ فرمائیں گے میں نے ظلم نہیں کیا۔ لا يفتر عنهم، ذرا برابر بھی کم نہیں کیا جائے گا ان سے، وهم فيه مبلسون، اور وہ جہنم کے اندر نا امید ہو جائیں گے۔ وما ظلمناهم، ہم نے نہیں ظلم کیا ان پر، ولكن كانوا هم الظالمين، لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرنے والے تھے۔ جہنم کے اندر جب چلے جائیں گے، جہنم کے عذاب کے اندر جب بڑے مصیبت اور مشقت کے ساتھ وقت گزار رہے ہوں گے، پھر جہنم کا ایک نگران فرشتہ ہے، جہنم کے بڑے بڑے 19 نگران افیسر ہیں، جہنم کے بڑے بڑے 19 افیسر ہیں، 19 فرشتے ہیں، پھر ہر ایک فرشتے کے نیچے کروڑوں کی تعداد سے فرشتے ہوں گے جو خالق کر دو سمانے، تو بنیادی طور پر جو مین افیسر ہے نا وہ 19 ہیں، اور ان 19 کا جو سب سے بڑا ہے وہ حضرت مالک علیہ السلام ہے، حضرت مالک اس کا نام ہے، اس فرشتے کا نام ہے حضرت مالک، جو پوری جہنم کا انچارج ہوگا، سارے نظام اس کے تحت ہوگا۔ پھر جہنمی دھاڑے مار مار کے رو رہے ہوں گے۔ قرآن نے کہا پھر یہ مالک سے کیا کہیں گے؟ مالک اپنے رب سے کہہ دینا ہمارا کوئی فیصلہ ہی کر دے، کیا فیصلہ کرے تمہارا، ہمیں موت ہی دے دے، آج ہمیں موت ہی دے دے، ہمیں مار دے، ہمیں اس عذاب سے باہر نکال دے۔ مالک کہے گا یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس نبی نہیں آئے تھے، تمہارے پاس کتابیں نہیں آئی تھی، تمہارے پاس مبلغین نہیں آئے تھے، تمہارے سامنے قرآن نہیں پڑھا جاتا تھا اللہ کا، اس وقت تو تم کتراتے تھے، اس وقت قرآن سنانے والوں کا تم مزاق اڑایا کرتے تھے، یہ کیا ہے وہ کیا ہے، تو کیا دنیا میں تمہارے سامنے اللہ نے حجت اور دلیل پوری نہیں کی ہے؟ لا يموت فيها ولا يحيا، قرآن نے دوسرے مقام پر فرمایا نہ جہنم کے اندر موت ہوگی نہ زندگی ہوگی، نہ موت ہوگی نہ زندگی ہوگی، 1000 سال تک وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، دوسرے مقام پر قرآن نے فرمایا وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، جہنمی ایسے چیخیں ماریں گے جیسے گدھا بولتا ہے، جیسے گدھا بول رہا ہوتا ہے، وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، وہ چلائیں گے اور چیخیں ماریں گے، چلائیں گے اور کیا کہیں گے؟ مولا ربنا اخرجنا نعمل صالحا، مولا ایک دفعہ دنیا میں بھیج دے، ایک دفعہ دنیا میں بھیج دے، ہم کبھی بھی تیری نافرمانی نہیں کریں گے، ہم تیری وحدانیت کا اقرار کریں گے، ہم تیری ذات کے ساتھ شرک بھی نہیں کریں گے، مولا تیرے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں گے، مولا ایک دفعہ بھیج دے۔ اللہ کہے گا چپ ہو جاؤ، پھر 1000 سال تک یہ چلاتے رہیں گے، 1000 سال تک، کتنا؟ 1000 سال تک قرآن نے کہا یہ چلاتے رہیں گے، 1000 سال تک انہیں کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، اور 1000 سال کے بعد اللہ کہے گا ذلیل ہو کر اس جہنم کے اندر ٹھہرے رہو، کیا تمہارے پاس میرا کلام نہیں پہنچا تھا، میرے پیغمبر نہیں آئے تھے، اس وقت تم نے اس کو پتھر پوچھ ڈال دیے، آج ہم نے تمہیں جہنم کی تنہائیوں میں ڈال دیا ہے، ذلیل ہو کر اس کے اندر رہو، اور روزانہ روز بروز اس عذاب کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اس جہنم کی آخرت کی زندگی کی تو میرے محترم اس کی ابتدا تو ہے، لیکن اس کی انتہا کوئی نہیں ہے، کبھی ختم ہونے والی وہ زندگی نہیں ہے۔ دنیا ہے اب ہمارے سامنے ہے، ہمیں پتہ ہے ایک نہ ایک دن یہ دنیا ختم ہو جانی ہے،
جو بندہ دنیا سے مر گیا اس کی دنیا ختم ہو گئی. کتنا دنیا میں زندہ رہ جائے گا؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال، 150 سال، کتنا زندہ رہ جائے گا. لیکن مفسرین نے لکھا ہے زمین سے آسمان، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، یہ سارا خلا رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے. ایک پرندہ آئے 1000 سال کے بعد ایک دانہ اٹھا کر لے جائے، پھر 1000 سال کے بعد دوبارہ وہ پرندہ آئے پھر ایک دانہ اٹھا کر لے جائے، پھر 1000 سال کے بعد دوبارہ کوئی پرندہ آئے دانہ اٹھا کر لے جائے. مفسرین نے لکھا ہے کبھی نہ کبھی اس خلا والے دانے تو ختم ہو جائیں گے، پر آخرت کی زندگی کی پھر ابتدا ہے. آخرت کی زندگی کی پھر ابتدا ہے. تو قرآن نے فرمایا وَنَادَوْا يَا مَالِكُ، سارے جہنمی ندا کریں گے، سارے جہنمی پکاریں گے یا مالک، اے مالک، لیقضی علینا ربک، اپنے رب کے سامنے ہماری سفارش کر دے. لیقضی علینا چاہیے کہ فیصلہ کر دے ہمارے اوپر، رب کا تیرا رب. مالک اپنے رب کے سامنے یہ سفارش کو کر. قال انکم ماکثون، وہ مالک آگے سے جواب دے گا بے شک تم نے اس جہنم کے اندر ہی ٹھہرنا ہے، اس جہنم کے اندر ہی تم نے ٹھہرنا ہے، تم نے جہنم سے کبھی نہیں نکلنا. پھر وہ مالک کہے گا لقد جئناکم بالحق، البتہ تحقیق تمہارے پاس تو حق پہنچ چکا تھا، تمہارے پاس وہ اللہ کی وحدانیت آئی تھی، لیکن تم نے شرک کے اندر اپنے آپ کو گال کے رکھا، بدعتوں کے اندر، رسموں کے اندر تم نے اپنے آپ کو پالا. جب تمہارے سامنے قرآن کی بات آتی تھی، جب تمہارے سامنے اللہ کی وحدانیت کی بات آتی تھی، لوگوں لا الہ الا اللہ، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، جب تمہارے سامنے ایک اللہ کی بات کی جاتی تھی تو تم آگے سے یہ جواب دیا کرتے تھے کیا ہم اب ایک اللہ کو مانے باقی سارے الہوں کو چھوڑ دیں، باقی سارے الہوں کو چھوڑ دیں، لات کو، عزا کو، منات کو، سارے الہوں کو چھوڑ دیں جن کو ہم پوجتے ہیں، جن کے نام کی نظر و نیازیں دیتے ہیں، جن کے سامنے سجدے کرتے ہیں، جن کے طواف کرتے ہیں، جن کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، سب کو چھوڑ دیں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء تک جتنے بھی پیغمبر آئے سب کا ایک ہی مسئلہ تھا، ایک ہی بات پر لوگوں کو کہا لوگوں کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی داتا نہیں ہے، کوئی دستگیر نہیں ہے، کوئی معز نہیں ہے، مذل نہیں ہے، موتی نہیں ہے، مانے نہیں ہے، حاضر ناظر نہیں ہے، مختار کل نہیں ہے. اگر یہ ہے تو صرف اللہ کی ذات، اگر ہے تو قرآن نے بڑے کھول کر 1 دونا 2 اور 2 دونے 4 کی طرح مثالیں دے دے کر کم درجے کے لوگوں کو ان کے دماغ کے مطابق مثالیں دی، درمیان والے لوگوں کو، اعلیٰ طبقے والے لوگوں کو، ہر درجے والے لوگوں کو قرآن نے اس کے دماغ کے مطابق مثال دے کر مسئلہ توحید کو سمجھایا. تو اللہ کہیں گے جب تمہارے سامنے دنیا میں مسئلہ توحید آتا تھا، میری وحدانیت کی بات آتی تھی، اس وقت تم کہتے تھے ان ھذا لشیء عجاب، وہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، صرف اللہ کے سامنے سجدہ کریں، صرف اللہ کو مانیں. اس وقت تو تم یہ نعرے لگاتے تھے. آج تم یہ کہتے ہو ہمیں جہنم سے باہر نکال دو. اس وقت تمہارے سامنے حق آتا تھا، تم نے شرک کو اختیار کیا، تم نے بدعت کو اختیار کیا، تم نے رسومات کو اختیار کیا، اور جب تمہارے سامنے کوئی حق بات سنایا کرتا تھا تم اس کا تمسخرہ کیا کرتے تھے، اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے. فرمایا لقد جئناکم، البتہ تحقیق تمہارے پاس بالحق کے حق آیا تھا، ولکن اکثرکم، لیکن تم میں سے اکثر نے للحق کارہون، حق کو نہ پسند کیا، تم میں سے اکثر نے حق کو نہ پسند کیا. وہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، ہمیں کیوں بھی تو تم سے روک رہے ہو، ہمیں کیوں ان چیزوں سے روک رہے ہو. آج دیکھو پورا معاشرہ بدعت کی لپیٹ کے اندر ہے. آج جو کام ہم کر رہے ہیں نا سارے قرآن کے خلاف کر رہے ہیں. اگر کوئی صحیح آدمی تو پہلے تو بتانے والا ہی نہیں ہے، اگر کوئی بتاتا ہے نا کوئی اسے کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، اس کے لیے جینا حرام کر دیا جاتا ہے. میرے محترم، آج کے زمانہ کے اندر حق سنانا ایسے ہی ہے جیسے انگارے کو ہاتھ میں پکڑ کے کھڑا ہونا. جتنا مشکل ہے اتنا مشکل آج اس معاشرے کے اندر قرآن کو بیان کرنا ہے. اس لیے قرآن کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیتا ہے. اور جب لوگوں کو قرآن سنایا جاتا ہے، جی لوگ کہتے ہیں
کوئی نہیں سکتا. قرآن کی اپنی بات نہیں چھوڑنی ہے، اس رسم سے رواج سے اپنے طریقہ کار سے باہر نہیں نکلنا، پر قرآن کی بات کو رد کرنا ہے، اسی کا یہاں تذکرہ فرمایا. اللہ پھر یہ کہے گا لقد جئناکم بالحق، البتہ کہ تمہارے پاس حق آتا تھا، ولکن اکثرکم، لیکن تم میں سے جو زیادہ لوگ تھے، للحق کارہون، حق کو بڑا ناپسند کرتے تھے، حق کو جھٹلا دیا کرتے تھے، اس کے مقابلے میں جن طریقوں پر وہ چل رہے ہیں اسے اچھا سمجھتے تھے. دعا ہے کہ اللہ صحیح معنی میں ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں اہل متقین میں اللہ ہمارا شمار فرمائے، اللہ ہمیں کفر سے، شرک سے، بدعت سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ اس پرفتن زمانے کے اندر ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. جب دنیا سے جانے کا وقت آئے تو اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ لے جائے. ہماری اللهم صل على محمد، اللهم بارك على محمد، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. آمين برحمتك. اللہ سب کا بیٹھنا سننا قبول ہو.